بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ لیلۃ الجائزہ بخشش و مغفرت اور انعام کی رات۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شب عید کی بے پناہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر روزہ، تراویح، مختلف احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی انجام دہی کی کوشش کرتے ہیں اور ان مبارک ایام کو اپنے رب کی خوشنودی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بندے اپنی استطاعت بھری نیکی انجام دیتے ہیں تو ارحم الراحمین کو بھی ان پر رحم آتا ہے۔ اسی لیے وہ رب کریم یوں تو ہر افطار کے وقت لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور خصوصیت سے رمضان المبارک کے آخری رات میں یہ بخشش اور عطا عام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ رات شب قدر نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کام کرنے والے کو کام پورا کرنے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کرے گا اس کا دل اس وقت تک زندہ رہے گا جس وقت سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب مر جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکنے جانے کے وقت بھی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اسی لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں رمضان کے تھکے مانندہ اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ فقہ نے عیدین کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب لکھا ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی رات ہے: جمعے کی رات، عیدین کی رات، غزوہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت میں محدثین نے لکھا ہے، اس کے باوجود یہ تو قرآن میں سے ہی ثابت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ روزہ تراویح کے ذریعے رمضان کورس مکمل کر کے آنے والوں کو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہوگا، اور رب کائنات انسان کی اس محنت سے راضی ہوتا ہوگا، اور یہی ابدیت کا سب سے بڑا مقام ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اس لیے جو حضرات عید الفطر کی رات میں عبادتیں کرنا چاہیں وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن 2 باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھیں۔ اول یہ کہ اس رات کو عبادت کے نام سے گزارنے کے بہانے کسی بیہودہ کام جیسے سڑکوں پر ادھم مچانا یا گاڑیاں دوڑانا یا مسجدوں میں جمع ہو کر شور شرابہ کرنے سے باز رہیں۔ دوسرے نوافل میں اسی طرح مشغول نہ ہوں کہ نماز فجر اونگتے ہوئے گزرے۔ اس رات میں نیکیوں میں گزارنے کا دل چاہے تو حسب استطاعت نیکیاں کرے، اور پھر اللہ کا نام لے کر صبح کی نمازیں پوری حش و بشاش سے ادا کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، کتنی راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بعض کا خیال ہے کہ رات کا اکثر حصہ اور بعض تھوڑی دیر عبادت کر لینے سے بھی اس فضیلت کے حامل ہو جانے کے قائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمیت کا نہیں بلکہ کیفیت کا سودا ہے۔ نیز اہل خانہ کی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھیں، ان کے آرام و سکون میں خلل واقع نہ ہو۔ نفلی عبادتوں میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا
بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائے اور بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک لائے، آمین۔